اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطحی وفد کی پاکستان کا دورہ اور وہاں سے نکلنے والی یہ خبریں کہ بنگلہ دیش پاکستان کے JF-17 میں دلچسپی رکھتا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ بنگلہ دیش نے اپنی پرانی فضائیہ کو جدید بنانے کے لیے پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ 15 جنوری کو پاکستان کے دورے کے دوران بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطحی دفاعی وفد نے پاکستان کے جدید ترین فوجی ساز و سامان، خاص طور پر JF-17 تھنڈر میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیش کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن کی سربراہی میں وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز چکلالہ میں ملاقات کی۔ فریقین نے اپنی فضائی افواج کے درمیان تعاون کو بہتر بنانے اور فوجی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ممکنہ طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے دوران لیفٹیننٹ جنرل حسن نے JF-17 لڑاکا طیاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور بنگلہ دیشی وفد طیارے کا جامع جائزہ لینے کے لیے ایک سرکاری وفد بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش ایئر فورس یعنی BAF اس وقت F-7 اور MiG-29 جیسے پرانے طیارے استعمال کر رہی ہے، جن کی دیکھ بھال اور جدید جنگی حالات میں استعمال کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بنگلہ دیش نے JF-17 میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایک موقع پر بنگلہ دیش یورپی لڑاکا طیاروں کے حصول کے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا، جس میں فرانس کا ڈسارٹ رافیل اور یورو فائٹر ٹائفون شامل تھے۔ رافیل کو ہندوستانی فضائیہ کے ذریعے چلائے جانے کے ساتھ ہی یورو فائٹر ٹائفون کے امکانات بڑھ گئے تھے، لیکن شیخ حسینہ کی حکومت کے زوال نے ڈھاکہ کے جغرافیائی سیاسی حالات کو تبدیل کر دیا ہے۔ جنوبی ایشیائی ملک نے اپنے روایتی اتحادی بھارت سے خود کو دور کر لیا ہے اور واضح طور پر پاکستان اور چین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رہا ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ JF-17 اب BAF کی نظر میں ہے۔ اس سے قبل بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہونے پر ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر اور سیاسی مبصر ڈاکٹر شاہد الزمان نے بنگلہ دیش پر زور دیا تھا کہ وہ اسلام آباد سے JF-17 لڑاکا طیاروں کے 3 اسکواڈرن خریدے۔ JF-17 کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر شاہد الزمان کا دعویٰ تھا کہ پاکستانی لڑاکا طیاروں کی فائر پاور امریکی F-35 لائٹننگ II طیاروں کے برابر ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کی چنگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری کارپوریشن کی مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے میں چینی انجن، چینی ایئر فریم اور ویسٹرن ایویونکس شامل ہیں۔ JF-17 تھنڈر سنگل انجن ہلکا پھلکا ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے۔ تقریباً 1200 میل فی گھنٹہ کی رفتار کی زیادہ سے زیادہ رفتار اور 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے JF-17 زمینی حملے اور فضائی مداخلت سمیت متعدد کام انجام دے سکتا ہے۔ طیارے میں 7 ہارڈ پوائنٹس ہیں اور اس کے 2 بیرل 23 ملی میٹر آٹو کینن 7,000 پاؤنڈ سے زیادہ بارودی مواد کو فائر کر سکتی ہے۔ JF-17 کو اپنے 7 ہارڈ پوائنٹس پر چینی ہتھیار لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا ہے، جن میں LS-6 GPS گائیڈڈ گلائڈ بم، PL-5 مختصر فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور YJ-12 سپر سونک اور YJ-83 سب سونک اینٹی شپنگ میزائل بھی شامل ہیں۔ JF-17 بیرونی پورٹ سے بھی لیس ہو سکتا ہے، جو سیلف ڈیفنس جیمرز اور الیکٹرو آپٹیکل انفراریڈ سینسر لے جاتے ہیں۔ 2007 میں پاک فضائیہ میں شمولیت کے بعد سے JF-17 کو کئی بار اپ گریڈ کیا جا چکا ہے۔ اگرچہ بنگلہ دیش JF-17 کو خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ ممکنہ طور پر بلاک 3 ورژن خریدے گا، جو بہتر مینوربلٹی، توسیع رینج اور بہتر جنگی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے، اور اس میں ایک فال الیکٹرونک اسکینڈ ایرے ریڈار بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ طیارہ KLJ-7 ایئر برون ایکٹیو الیکٹرون اسکینڈ ایرے فائر کنٹرول ریڈار سے لیس ہے۔ مزید برآں JF-17 میں متعدد قابل ذکر بہتریاں ہیں، جن میں میزائل اپروچ وارننگ سسٹم، ایک مربوط الیکٹرونک وارفیئر سوٹ، ایک وائڈ اینگل سمارٹ HUD اور اضافی ہارڈ پوائنٹس شامل ہیں۔ اس طیارے کو میانمار، نائجیریا جیسے ممالک نے خریدا ہے۔ آذربائیجان نے خریداری کا آرڈر دیا ہوا ہے اور اس آرڈر کی جلد ہی تکمیل ہونا باقی ہے۔ عراق اور ایران اس طیارے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ طیارہ ترقی پذیر ممالک کو مغربی ممالک سے دفاعی فروخت سے منسلک پابندیوں سے آزادی فراہم کر سکتا ہے۔ JF-17 طیارے کی قیمت $15 ملین سے $25 ملین کے درمیان ہے، جو مارکیٹ میں موجود ہر چوتھی نسل کے جیٹ طیارے کے مقابلے میں کافی سستا ہے۔ JF-17 بلاک 3 کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی فضائیہ کے ایئر مارشل شیخ عبدالحنان نے دسمبر میں تصدیق کی تھی کہ ان کی فوج J-10C لڑاکا طیارے کے حصول کے امکانات تلاش کر رہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش اپنے
روایتی F-7 لڑاکو طیاروں کی جگہ JF-17 بلاک 3 اور اپنے بڑے روسی MiG-29 طیاروں کی جگہ J-10C کو میدان میں اتارنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ J-10C فضا سے فضا میں لڑنے میں دنیا کے باقی سب وزنی لڑاکا طیاروں کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2020 میں بتایا گیا تھا کہ اس طیارے نے منصوبی سیمولیشن میں روسی Su-35 کو مسلسل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے ہمسایہ ممالک بھارت اور میانمار دونوں ہی روسی Su-30 اور MiG-29 پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، اس لیے J-10C اور JF-17 بلاک 3 کو شامل کرنے سے جدید ترین طیارے نمایاں طور پر بہتر ہتھیاروں سے لیس ہوں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔